مال غنیمت آ گیا ہے، اور ایسے ہی رہبہ کہ کبھی ڈرانا کہ اگر جو نہیں پڑھے گا نماز تو اس کے لیے یہ وعید ہے، یا یہ کہ سارے تیار ہو جاؤ دشمن مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا۔ ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جماعتکم، لیکن میں نے آج تمہیں جمع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ یعنی جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے، لیکن آج ایک عینی گواہ ملا، عینی چشمدید آئی وٹنس جو دیکھ کے آیا تھا، اور جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا، اب آ کے صحابی بن چکا تھا، اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا، اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد رکھنا ہے تمیم داری، دار کی طرف منسوب داری، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار نے فرمایا ان کا خود تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کان رجلا نصرانیا، وہ کرسچن بندہ تھا، فجا، وہ آیا ہے، واسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم بہ عن المسیح الدجال، اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے کنت احدثکم بہ، جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، یعنی پاسٹ کانٹینیو، ماضی استمراری، بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ مسیح دجال کے بارے میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلقاً مسیح کہا جاتا ہے، اور دجال کو جب کہا جائے تو پھر ساتھ دجال کہا جاتا ہے، مسیح دجال۔ مسیح فعیل ہے، فعیل کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، فعیل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، یہ مبنی للفاعل ہے کہ آپ مس کریں اس طرح تو اندھے کو آنکھیں مل جاتی ہیں، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور دجال بھی مسیح ہے، کیوں؟ اس کی ایک آنکھ پر فرشتے نے ہاتھ مار کے اس کو کانا بنا دیا ہے، یعنی وہاں مبنی للمفعول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح بمعنی ماسح ہیں، اور یہ دجال مسیح بمعنی ممسوح ہے، اور بھی یعنی اس کے بہت سے فرق ہیں، لیکن اس وقت صرف مختصر جو ہے کہ اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی مسیح اور لحاظ سے ہیں اور یہ مسیح اور لحاظ سے ہے، اور اس کو پھر جب بھی ذکر کیا جائے اسلامی لٹریچر میں تو صرف مسیح نہیں کہا جاتا بلکہ مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمیم داری کہتے ہیں انہو راکب فی سفینۃ بحریہ، وہ ایک بحری جہاز میں، یعنی اس زمانے کا جو ایک سٹینڈرڈ جہاز تھا، چھوٹی کشتی نہیں بڑا، اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے، ما ثلاثین رجلا من لخم، اور 7 لخم قبیلے کے 30 بندے تھے، 3 و جزام، اور جزام قبیلے کے، یہ خود ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30 اور بندے بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی،
اور یہ جو 30 ہیں یہ لخم اور جزام کے ہیں. فلائب بہم الموج شہرا فی البحر، تو دوران سفر رستہ بھول گئے، یا اتنی طغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پہ رکھنا ان کے بس میں نہ رہا، اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا. 1 مہینہ یہ اسی میں موجود رہے، یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سامان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں، مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا. لغوی معنی ہے لعب بہم الموج شہرن، کہ سمندر کی موجیں 1 مہینہ ان سے کھیلتی رہیں اور ان کو چکر دیتی رہیں، اور وہ اس بحری سفینے میں بیٹھے ہوئے تھے. بالآخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا، یعنی جہاں سمندر کے اندر تھوڑی سی انہیں خشک جگہ نظر آئی، تو وہاں جس وقت یہ پہنچے، فَأَرْفَوْا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ، سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور اس جزیرے کے پاس یہ پہنچے، اور یہ گفتگو سرکار صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے اس لیے اس کا ایک حرف قطعی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا، ہم نے تو سرکار کے لفظوں کو دیکھنا ہے. فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، یہ اقرب اور اقرب 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو اس طرح آج بھی ہے کہ بڑے جہازوں میں پھر چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی رکھی جاتی ہیں کہ کہیں حادثہ ہو تو ان کو استعمال کر لیا جائے. تو جزیرے کے قریب جا کر، یعنی آگے جب جہاز کا مزید قریب ہونا پانی گہرا نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوا، تو چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر یہ جزیرے میں داخل ہوئے. فَلَاقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، جب یہ جزیرے میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جانور کھڑا تھا، احلب، جس کے بال بڑے موٹے موٹے تھے. وہ کثیر الشعر تھا. لا یدرون ما قبلہ من دبرہ، یعنی اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس کا اگلا پاسا کون سا ہے اور پچھلا کون سا ہے، منہ کدھر ہے، اس کی پشت کدھر ہے. یعنی اتنے اس جانور پر بال تھے، لیکن بولی انسانی بولتا تھا. اور اس کا باقاعدہ قرآن میں ہے، اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے. تو یہ دابۃ الارض وہاں موجود تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب اس کو دیکھا کہ یہ عجیب چیز ہے، اس جیسا آگے کبھی جانور دیکھا نہیں، قالوا ویلک ما انت، انہوں نے کہا تو تباہ ہو جائے، تو ہے کیا؟ ما انت قالت انا الجساسہ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میرا نام جساسہ ہے. جساسہ جاسوس، یعنی میں دجال کی خبر دینے والی ہوں، میں جساسہ ہوں. یہاں پھر یعنی 2 طرح کی حدیثیں ہیں کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نکلے تو آگے ایک عورت کھڑی تھی جزیرے میں، اور اس میں ہے کہ یہ دعوت الارض تھا. تو تطبیق جو ہے وہ یہ کی کہ یعنی وہ دجال کے 2 ذرائع تھے، ایک وہ عورت وہ علیحدہ ہے اور یہ دعوت الارض علیحدہ ہے. اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ زبان رسالت سے بیان ہونے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے ان سے گفتگو میں کہا انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، کہ یہ جو جزیرہ ہے اس کے اندر ایک گرجا ہے، اس گرجے میں ایک انسان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. انطلقوا، تم اس کی طرف چلو، اس گرجے کے اندر ایک انسان ہے
اور ساتھ یہ کہا فَإِنَّهُ إِلَى خَبْرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، اسے بڑا شوق ہے کہ تو اس سے بات کرے. یہ پھر یعنی چونکہ اس کے ریلیشن تھے اس کے ساتھ، دعوت الارض تھا، کہ اسے یعنی یہاں بڑی دیر ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبریں چاہیے ایک علاقے کی، اور وہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ کوئی بندے آئیں کہیں سے تو مجھے ملاؤ. اسے بڑا شوق ہے کہ وہ کوئی انسانوں سے ملاقات کرے، تو تم آگے ہو، تم اس کے پاس یہاں گرجے کے اندر داخل ہو جاؤ. صحابی حضرت تمیم داری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لما سمت لنا رجلا فرقنا منہا، جب اس نے یعنی ایک تو ویسی وہ ڈرونی سی چیز تھی اور بولی انسانی تھی، اور جب اس نے آگے یہ کہا کہ گرجے میں ایک بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہیں ملنا چاہتا ہے، تو ہمیں اس سے ڈر آیا. یہ جو خبر دینے والا جانور تھا، کہتے ہیں فرقنا منہا، ہم اس سے ڈر گئے، ان تکون شیطانہ، کہ کہیں یہ جن نہ ہو. شیطانہ کا اطلاق مؤنث جن پر، کہ یہ جو جانور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی جن ہے، یعنی اس طرح کی عجیب و غریب یہ باتیں کر رہا ہے کہ انہیں ہمارا شوق ہے اس کو اور ادھر جا کے ملو. کہتے ہیں فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، تو ہم نے یعنی جلدی جلدی اسے چھوڑا کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہم ادھر جاتے ہیں جہاں کوئی انسان ہے اندر گرجے میں. حتیٰ دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں داخل ہو گئے. فَإِذًا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسان رَأَيْنَاهُ، ہم نے آج تک اتنے بڑے جثے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا، جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محل وقوع کیا ہے. اتنا بڑا اس کا جثہ تھا. اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا، اور پھر وہ اس حالت میں تھا یعنی آزاد نہیں تھا، وہاں پر جکڑا ہوا تھا. مجموعاتن یادہ الی عنقہ، اس کے یہ جو ہاتھ ہے گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے، اور ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھیں. یعنی صرف ایک بیڑی اسے نہیں ڈالی گئی تھی، بہت طاقتور تھا، اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے. فقال اخبرونی عن نخل بیسان، پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر جا کے انہوں نے کہا تو کیا بڑا ہے، تو اپنا کوئی تعارف کروا. تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو. اس نے پھر 4 سوال کیے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے. اس طرح ذکر ہے، کہتے ہیں قلنا ویلک ما انت، ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے، تو کون ہے، یعنی جیسے پہلے وہ دابا کو کہا تھا. ویلک ما انت قال قد قدرتم علی خبری، اس نے کہا یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، آ گئے ہو تو میری بات کا جواب دو، مجھ سے نہ پوچھو. قد قدرتم علی خبری یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. فاخبرونی ما انتم، تم بتاؤ تم کون ہو. دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے. انہوں نے جواب دیا قالوا نحن اناس من العرب، ہم عرب لوگ ہیں. رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے.
फसादफनल बहर ही नगतलमा फलाइबा बिनल मौज शहरा, समुंदर में तुग़यानी आई और हम रास्ता भटक गए और 1 महीना मौजें हमें चक्कर देती रहीं और उसके बाद हम इस जजीरे के पास पहुंचे। फ़क़ाल, उसने कहा चलो मुझे बताओ, ये पहला सवाल है, अखबिरूनी अन नखले बैसान, मुझे बैसान जगह में जो खजूरों के बागात हैं उनके बारे में खबर दो। बैसान के अंदर, अब ये सारे सवालात जो हैं ये सरजमीन फ़लस्तीन के बारे में है। यानी चूंकि पुराना जो जोग्राफिया था, शाम का इतलाक उर्दन और ये जो फ़लस्तीन, लेबनान, इस पूरे एरिए पे होता था, तो इस एरिए के लिहाज से सवालात थे और फिर खुसूसी तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से उसका सवाल था। उसने कहा बैसान के बारे में मुझे बताओ। यानी ये आज जोग्राफिये में बाकायदा ये जगह नामजद है, पहचानी जाती है। मेरे पास इसकी तस्वीर भी है और अरबी जो इस वक्त के अरब है उन्होंने किताबों में वो तस्वीर छापी हुई है कि ये पूछा था दज्जाल ने उस वक्त हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से। बैसान, ये लफ्ज़ आप भी पका लें सीन के साथ, बैसान के बारे में बताओ मुझे। उससे कहा बैसान के बारे में तुम क्या पूछना चाहते हो। यानी बैसान के बारे में सवाल के कई मतलब हो सकते हैं, तुमको क्या चीज तुम्हें मतलूब है कि बैसान का हम क्या बताएं तुझे। तो उसने कहा मुझे ये बताओ, हल तुस्मिरु, क्या वहां